بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد. درود محمد والے اللهم صل على محمد. حضرات محترم، 1439 ہجری کا محرم کا چاند بھی طلوع ہوا اور ایک بار پھر ہم لوگ اس عرش عزا پر جمع ہیں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں بیٹھ کر مل کر امام علیہ السلام کے ساتھ اپنی یکجہتی اپنے ظاہر عقیدت کو بیان کریں. اس بات کا جتنا زیادہ ہم اندازہ لگائیں، اس بات کی اہمیت کا جتنا زیادہ ہم قائل ہوں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور نعمت، کوئی بھی چیز اصلاً کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی قیمت نہیں رکھتی. محبت اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اس خاندان نبوت کی، جتنا زیادہ اس اہمیت کا اندازہ لگائیں گے، جتنا زیادہ شکر کریں گے، اتنا ہی زیادہ خدا اس نعمت میں اضافہ کرے گا. نہ فقط اس نعمت کے اندر اضافہ کرے گا بلکہ اس کے ذریعے سے خود ہمارے وجود کے اندر ایک وسعت پیدا ہوگی. کیونکہ خدا کریم کیا فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکر بجا لاؤ گے تو میں کیا کروں گا، لأزیدنکم. یہ نہیں کہتا کہ میں اس نعمت کے اندر اضافہ کر دوں گا، وہ تو خود بخود ہوگا، لیکن ساتھ میں کہتا ہے لأزیدنکم، میں تمہیں زیادہ کر دوں گا، خود تمہیں. اگر ہم شکر کریں گے اس کی اس نعمت پر، پھر جیسی نعمت ہے اس میں فرق ہے. ساری نعمتیں ایک طرح کی نہیں ہیں. یہ جو محبت کی نعمت ہے اہل بیت علیہ السلام سے، خاندان نبوت سے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی جتنا زیادہ انسان اس کا شکر بجا لائے. یہ عزاداری جو ہے اسی اظہار محبت کا ایک وسیلہ ہے. اس کو ہمیں نہ معلوم، پتہ نہیں وہ کون سی نیکی تھی ہماری کہ اس محبت کو ہمیں عطا کیا گیا. ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت اصلاً برداشت نہیں کی جا سکتی. یہ بہت بڑی امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اس کی جتنا زیادہ ہم پاس کریں گے، اس کا جتنا زیادہ خیال رکھیں گے، اس کے اندر اس کی جتنی زیادہ احتیاط سے اس کو استعمال کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہماری اپنی سعادت کا بھی باعث ہے اور خود ہمارے اپنے وجود کے اندر ہمارے کمال اور سعادت تک جانے کے لیے بھی معاون و مددگار ہے. خوب ہر سال خدا میں توفیق دیتا ہے الحمدللہ. اس سال بھی خدا نے توفیق دی. نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں کہ جو اس سال اس نعمت سے محروم ہو گئے ہوں گے اور جن کا نام اعمال بند کر دیا گیا ہوگا. ہمیں خدا نے پھر بھی ایک توفیق دی ہے، اس کی خدا کا شکر گزار ہے کہ اور اپنے آپ کو نزدیک کر سکیں ان مجالس کے ذریعے سے، ان زیارتوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان توسلات کے ذریعے سے، ان ناموں کے ذریعے سے، ان سینہ زنی کے ذریعے سے، ہر طریقے سے جو ہمارے لیے میسر ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے امام سے نزدیک کر سکیں اور نزدیک کر سکیں اور نزدیک کر سکیں. کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو امام سے نزدیک کرنے کی، پھر بھی گنجائش باقی رہے گی، پھر بھی گنجائش باقی رہے گی. کیونکہ جس طرح سے وہ خدا لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے اور اس کے درجات لامحدود ہیں، اس کی برگزر بندے، اس کی جو معصومین علیہ السلام کی ذوات ہیں، مقدسہ ہیں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا خدا کے اندر، اسی طرح سے یہ بھی کیونکہ خدا کی ذات کے اندر فنا ہو چکی ہیں، اس لیے جتنا زیادہ ہم اسے نزدیک ہوں پھر بھی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اور نزدیک ہو سکیں. بس اس موقع سے صحیح طرح سے ہمیں استفادہ کرنا ہے. آج کی گفتگو کے اندر
ایک تو اس موضوع کو جو انتخاب کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور ایک نکات کی جانب انشاءاللہ خدا نے توفیق دی ان 9 دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کرنے ہیں اس کا ایک اجمالی سا خاکہ پیش کیا جائے گا تاکہ آپ کے لیے بھی واضح ہو کہ گفتگو کیا ہے، اور ساتھ ہی تھوڑا بہت اشارہ جو ہر سال میں کوشش ہوتی ہے کہ پہلی مجلس کے اندر عزاداری کے حوالے سے جو ہے کچھ عرائض پیش کیے جائیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گے۔ درود بھیجو محمد علیہ عزیزان محترم، آپ نے بار بار ہر سال تقریباً ہمیں موقع ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے کچھ فرمائشات ہیں، ان کے کچھ ارشادات ہیں امام حسین علیہ السلام کے کہ جو انہوں نے کربلا کے راستے میں مدینہ سے لے کے کربلا تک اور خود کربلا کے میدان میں کچھ ایسی فرمائشات ہیں ان کی، کچھ ایسے ارشادات ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کس مقصد کے لیے اس راہ میں نکلے تھے، کس ہدف کے تحت انہوں نے ساری قربانیاں برداشت کرنے کو اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ مختلف مواقع پر مختلف ان کے ارشادات ہیں۔ ایک اہم جو قول ہے ان کا، ایک اہم ان کی جو فرمائش ہے، فرماتے ہیں کہ جو آپ نے بار بار سنی ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے جو خروج کیا ہے، میں نے جو قیام کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس امت، میری نانا کی جو امت ہے اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کی میں اصلاح کروں۔ اصلاح کرنا جو ہے میرا ہدف ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس قیام کے ذریعے سے، اور امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا ہدف تو یہ نہیں ہے، دنیا میرا ہدف نہیں ہے، دنیا کی حکومتیں میرا ہدف نہیں ہے، اس کے دنیا کی لالچیں، یہ سب چیزیں میرا ہدف نہیں ہے۔ میں کوئی بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں نکلا، جس طرح سے باقی لوگ جو نکلتے ہیں اور ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر تباہی پیدا کریں، فساد پیدا کریں تاکہ خود قابض ہو جائیں اور پھر اپنی حکومت کریں۔ میرا ہدف یہ نہیں ہے، ہدف یہ نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف میرا یہ ہے کہ جو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کی میں اصلاح کروں۔ اور یہ بات پچھلے سالوں میں بیان ہوتی رہی ہے، آپ نے مثلاً سنی ہوگی اس سے پہلے بھی، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علیہ السلام یہ چاہتے ہوں کہنا کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ حکومت اگر ہم کو مل جائے اور واقع ہمیں نصیب ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور حکومت کا تعلق نہیں ہے ہم سے۔ نہیں، اصل حکومت ان کی ہے، حق ان کا ہے کہ یہ دنیا کے اندر حکومت کریں، جس طرح سے رسول اللہ نے کی اور جس طرح سے ان کی وصیت کی، جس طرح سے آپ کے بابا نے جب ان کو یہ حق دیا گیا تو انہوں نے اس کو حاصل کیا۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد اس طرح کی حکومت نہیں ہے، میرا مقصد اس طرح کی سیاست نہیں ہے کہ فوراً کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ شخص بھی اگر آج خروج کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تو بس یہ بھی باقی لوگوں کی طرح ہوگا، جس طرح باقی لوگ خروج کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اپنی ایک اچھی زندگی کی خاطر، ایک قدرت کی خاطر نہیں، وہاں کہتے ہیں میرا مقصد اس طرح کا قیام نہیں، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب اصلاح ہوگی امت کی تو خود بخود کیا ہوگا؟ جب امت کی اصلاح ہو جائے گی تو حق کس کو ملے گا؟ حقدار کو ملے گا۔ یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت بھی مل جائے گی، حکومت بھی مل جائے گی، وہ حکومت جو کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کلمۃ اللہ کا جو ہے وہ بول بالا ہو، ایسی حکومت، نہ کہ میری نفس کا وجہ سے، نہ کہ نفس پرستی کی وجہ سے، نہیں۔ ہدف امام یہ ہے کہ بس جب امام علیہ السلام نے اپنا اس ہدف کو واضح کیا کہ میں اس خاطر اس راستے میں نکلا ہوں، اور جب امام علیہ السلام کا ہدف اصلاح امت تھا تو کیا اس سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ اصلاح امت فقط اس زمانے کی امت کی اصلاح تھی، اسی حد تک محدود تھی، یا نہیں آئندہ آنے والے زمانوں تک کے لیے بھی؟ یعنی اگر اس کے بعد ہی اگر امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کیا امام علیہ السلام کا قیام، امام علیہ السلام کی یہ تحریک جو ہے اس بگاڑ کو دور کرنے میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ یعنی یہ محدود تھا، ایک خاص زمانے کے لیے تھا، ایک خاص مکان کے لیے تھا، یزید کے مقابلے میں تھا، یزید ختم ہو گیا، اس قیام کا جو فلسفہ تھا، اس کا جو ہدف تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، امام علیہ السلام نے کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امت جد کی اصلاح کے لیے۔ وہ امت جد فقط اس زمانے تک محدود نہیں تھی، ہم بھی آج انہی کے جد کی امت ہے، نہیں ہے، ہم بھی وہی امت ہے۔
اب کوئی اور امت نہیں ہے. بس اگر آج بھی اس امت کے اندر کوئی بگاڑ ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں، تو اس کی اصلاح یہ قیام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس قیام کے اندر اس تحریک کے اندر کیا اتنی وسعت ہے کہ یہ تمام زمان اور تمام مقاموں سے بالاتر ہو کر اصلاح کر سکے، یا فقط محدود ہے؟ اپنا ہم سب کے ذہن میں اس کا واضح سے جواب موجود ہے کہ نہیں. ایک دفعہ ہے کہ میں اس کو نظری طور پر یعنی تھیوریٹیکلی قبول کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ میں عملاً دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اس قیام کی وجہ سے، امام علیہ السلام کی اس پوری تحریک کی وجہ سے صدیوں، اس 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کتنے ہی لوگوں نے، کتنے ہی معاشروں نے اس سے استفادہ کیا. کتنی ہی دفعہ جو قیام ہوئے باطل کے خلاف، اہل حق نے جو قیام کیا وہ اسی امام علیہ السلام کے قیام سے انسپائر ہو کے، اس سے انسپریشن لے کے قیام کیا گیا. کتنی ہی جگہوں پر دیکھا گیا کہ جب مظلوموں نے قیام کیا تو ان کو جو انرجی ملی، جو ان کو طاقت ملی، وہ اسی نام سے ایک نمونہ بن گیا، ایک آئیڈیل بن گیا کہ جو بھی آئندہ زمانہ کے اندر بھی اگر باطل کے خلاف تو قیام کرنا چاہتا ہے، دیکھو میں تمہارے لیے ایک نمونہ عملی بیان کر رہا ہوں. اس طرح سے تم یہ کام کر سکتے ہو اگر تم کو باطل کے مقابلے میں آنا ہے، اگر تم کو حق کا ساتھ لینا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے. اس قیام کے ذریعے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو بھی واضح کیا گیا عملی طور پر، صرف بیان کے تک نہیں، عملی طور پر کہ دیکھو راستہ سخت ہے. کہ یہ چیز ہم لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے اس کو بٹھا لیں. بالکل بھی اس بات کی توقع نہ کریں کہ ہم نے جو اس راستے پر قدم رکھا ہے، کس راستے کے اوپر بات مبہم نہ ہو، کس راستے پر ہم نے قدم رکھا ہے؟ اس دین کے راستے پر قدم رکھا ہے. کون سا دین؟ دین اسلام. کون سا دین اسلام؟ دین اسلامی واقعی، دین اسلامی واقعی کہ جس کے علمبردار وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خدا کی جانب سے منسوب کیا گیا ہے. ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے، ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم اس دین پر چلیں گے. تو یہ ایک راستہ حق کا راستہ ہے. حق کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ساری جو سب چیزیں برداشت کرنا ہے. اذان کے احترام کی عرض یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جو ہدف ہے اصلاح امت، یہ ہماری اصلاح کر سکتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اگر مشکلات ہیں، یہ امت جو ہے وہ ثقافتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر طرح سے جو ہے ایک زبوحالی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے. جہاں بھی جو ہے امت اسلامی کا لفظ آتا ہے، جہاں بھی جو ہے مسلمان ممالک کا جو نام آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مشکلات کا ایک جو ہے وہ مرکز ہے. کوئی ایسا ملک ہم کو شاید اس کا وہ جو نظر آئے کہ شاید کوئی نہیں ہو کہ جہاں پر ایک آئیڈیل ایک معاشرہ ہو اسلامی لحاظ سے. نہیں، کیوں ایسا ہے؟ کیوں یہ امت اتنی زیادہ پستی کا شکار ہے؟ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر دین ہمارا جو اتنا زیادہ ایک کامل دین ہے، ایک کامل دین ہے. دین کیا ہے؟ ایک نظام حیات ہے. جب ایک کامل نظام حیات ہمارے پاس موجود ہے، تمہاری زندگی اس قدر زوال کا شکار کیوں ہے؟ تو انہیں مطالب کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا ہے. یہ ایام جو ہیں، جو ایک فرصت ہے ہمارے پاس، جب آپ جاتے ہیں مجالس کے اندر، تو ان سوالات کو اپنے ذہن میں لے کے جائیں کہ امام علیہ السلام جو ہے آج ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. امام علیہ السلام کا یہ قیام آج کس طرح سے اس امت کی مدد کر سکتا ہے، کس طرح کی جو ہے اصلاح کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں، اصلاح جو ہے وہ ایک جبری نہیں ہے، زور زبردستی اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کب ہوگی؟ اس طرح فرض کرے کہ انسان جو ہے وہ بارش سے استفادہ کرنا چاہے، باہر بارش ہو رہی ہو، آپ اس سے استفادہ کرنا چاہیں. اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیں، چھت کے نیچے بیٹھے رہیں، تو آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. آپ کو جانا ہوگا، تھوڑی زحمت کرنی ہوگی، باہر نکلیں گے تو اس بارش سے جو ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اس نعمت الہی سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک دریا ہے، بہہ رہا ہے، بہترین اس کا جو پانی جو ہے خوشگوار پانی ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. کتنا استفادہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. آپ ایک پیالہ لے کے جائیں دریا کے اوپر، وہ پیالہ پر ہو جائے گا. کچھ اور بڑی چیز لے کے جائیں، اور بڑا ظرف لے کے جائیں، وہ بھی پر ہو جائے گا. جتنا زیادہ آپ چاہیں گے
آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ پیالہ لے کے جائیں, پیالے کو الٹا کر دیں پانی کے اندر, آپ جو 1000 سال بھی ایسا کرتے رہے, وہ پانی کبھی اس پیالے کے اندر وہ نہیں ہوگا. اسلام جبری نہیں ہے, آپ کے اپنے اختیار میں ہے. دیکھیے عزاداری کے ایام آئیں گے چلے جائیں گے, آئیں گے چلے جائیں گے, جس طرح سے ایک بارش ہے. ہم کتنا زیادہ اس نعمت سے, اس باران نعمت سے استفادہ کرنا چاہیے ہم پر ہمارے اپنے پر. ایک دفعہ میں اس عزاداری کو اس طرح سے بناتا ہوں, ایام آئے عزاداری کے, ٹھیک ہے, میں بھی کالے کپڑے پہنتا ہوں, باہر جاتا ہوں, مجالس میں شرکت کرتا ہوں, مجلس میں بیٹھتا ہوں, کچھ عرائض ہیں جو میں سن لیتا ہوں, اور جہاں پر اچھا لگتا ہے, دل کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ واہ واہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد اٹھ کے کسی اور مجلس میں چلا جاتا ہوں, وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں کہ جو خطیب ہے اب وہ کچھ اور بات کر رہا ہے. ممکن ہے اس پچھلی مجلس کے جو خطیب کی بات سے بات ٹکرا رہی ہو, لیکن یہاں بھی میں واہ واہ کرتا ہوں نظر آتا ہوں. پھر تیسری جگہ جاتا ہوں, وہاں پہ ممکن ہے کچھ اور بات ہو رہی ہے. سب جگہ میرا ایک ہی رویہ ہے. ایسا کیوں, آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اب ہر مجلس کے اندر آپ کو ایک ولولے کے ساتھ, ایک شوق کے ساتھ لوگ نظر آئیں گے, شرکت کرتے ہیں. یہی لوگ جو ہیں صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. یہ شوق جو ہے, محبت جو ہے, یہ انسان کو جو اس طرف مائل کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کے غم میں ہم شریک ہوں. لیکن دیکھیں ہر چیز جو ہے وہی بات ہے, آپ کتنا بڑا ظرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ظرف کب آپ کا بڑا ہوگا, ذرا جب سوچیں گے, ذرا سمجھیں گے, فکر کریں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, ان مجلسوں میں میرا کیا رول ہے, میں کس خاطر ان مجلسوں کے اندر جا رہا ہوں. ایک دفعہ میں فقط اپنا چھوٹا سا ظرف لے کے جاتا ہوں. کیا ظرف ہے؟ ایک رسم کو ادا کرنا ہے. یہ بھی ایک ظرف ہے, یہ بھی ایک برتن ہے. ایک رسم کو ادا کرنا ہے. چونکہ محرم کے آمد ہو گئی ہے اور میرے ساتھ رشتے دار, گھر والے, دوست, احباب مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں, مجھے بھی شرکت کرنا ہے. آخر ہمارے والدین, ہمارے آبا و اجداد سے رسم ہم کو ملی ہے, مجھے اس رسم کو ادا کرنا ہے. کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ ایک رسم کے طور پر ادا کرنا ہے. اسی لیے جو ہے میں مختلف جگہ پہ جاتا ہوں, مختلف لوگوں کی بات سنتا ہوں, اور ہر ایک کی بات میں اگر کوئی شخص, آگے بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ واہ واہ کرتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, تو میں بغیر سوچے سمجھے میں بھی واہ واہ کرتا ہوں. کیا اس خطیب کی بات صحیح ہے؟ کیا وہ واقعی دین کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ واقعی امام علیہ السلام کا پیغام پہنچا رہا ہے؟ یہ سوچنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ نعمت ہے نا, نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, یہ بھی ایک نعمت ہے. کیا اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو تاریخ سے کاٹ کر بالکل جدا ہو کر جب تصور کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کے رویے جو ہمارے سامنے آتے ہیں. تاریخ سے اپنے آپ کو کاٹے نہیں. فرض کریں اپنے آپ کو 1400 سال پہلے کی تاریخ کے اندر لے جائیں, یہ ایک ہی تاریخ ہے, ایک ہی تاریخ ہے, تسلسل ہے اسی کا. اگر آپ اپنے آپ کو اس تاریخ کے اندر لے جائیں, آپ دیکھیں کہ کوفہ کے اندر ایک دن جو ہے وہ مسلم آ کے خطاب کرتے ہیں, ایک دن آ کے ابن زیاد خطاب کرتا ہے, ایک دن کوئی اور آتا ہے, ایک دن کوئی صحابی آتا ہے, کوئی کہتا ہے, کچھ کہتا ہے. ہم سب کی باتوں پہ واہ واہ کریں نہیں, ہم دیکھیں گے کس کی بات آ کے. البتہ یہاں پہ تشبیہ جو ہے اس لحاظ سے نہیں کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ نعوذ باللہ جو ہے منبروں پہ بعض افراد جو ہے تشبیہ کو وہاں پہ, یعنی تشبیہ فقط تشبیہ کی خاطر ہے, مثال کی خاطر ہے. یعنی دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اس کی بات کی دلائل کیا ہیں, وہ اپنی بات کو جو ہے کتنا زیادہ مستند پیش کر رہا ہے. یہ سب دیکھنا میری ذمہ داری ہے. کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے ایک زوال جو اس کے اندر ہے, ایک اس کی وجہ یہی ہے. ہم کو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم بات سب کی سنو, لیکن پھر کیا کرو, اس میں سے انتخاب کرو, جو احسن ہو اس کو اختیار کرو. ہم نے قرآن کی آدھا جملہ تو لے لیا, وہ آدھی بات ہے کہ بات سب کی سنو, ہم سب کی بات سنتے ہیں. تو دوسرے کی جانب بھی توجہ کرو کہ بات تم سب کی سن لو, لیکن پھر دیکھو کہ اس میں سے احسن کون سی ہے, اس میں سے صحیح کون سی ہے, اس کو اختیار کرو. اور پھر جب تم دیکھا کہ ہاں یہ شخص جو ہے صحیح بات کرتا ہے, یہ شخص جو ہے اس کا دلائل محکم ہے, اور وہ شخص کی بات صحیح نہیں ہے, جو دین کے خلاف جا رہی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے, ہماری منطق کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, تو اس کو چھوڑ دو. کیوں فقط رسم بنائے, رسم کی خاطر اپنی جو ہے اس سرمایہ کو, اس نعمت کو حاصل جانے کی نہیں. اس کا سوال ہوگا ہم سے, اس کی قدر منزلت کو ہم پہ جانے کی کوشش کرنی چاہیے. بس عزاداری کی یہ جو نعمت ہے, ہمیں کیوں, اس کا ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے نہیں, ممکن ہے میں کہوں ہدف ہے, ممکن ایک شخص آگے کا ہدف نہیں ہے, تو افسوس یہ آپ کا سوچنے کا کام ہے.
آپ کو میں اپنی بات کروں گا دلائل کے ساتھ. کوئی شخص ممکن آ کے کوئی اور بات کرے, ممکن اس کے پاس صحیح, میری بات غلط ہو. اگر آپ کو میری بات غلط لگے تو آپ کو کیا ذمہ داری ہے؟ میری آ کے اصلاح کریں, مجھ سے آ کے سوال کریں. یہ عوام کا کام ہے, سوال کریں کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے بظاہر یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی, آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر بات میں اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, دلیل کو بیان کرے گا. ممکن آپ کو جو ہے وہ قانع کرنے کی کوشش کرے کہ اس کی بات کی دلیل ہے. اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے وزن نہیں ہے اس بات کے اندر. میں بغیر کچھ سوچے سمجھے ہر ایک کی بات کو قبول نہیں کر سکتا. آپ دوسری مجلس میں جائیں, وہاں پہ پوچھیں, ممکن میری بات غلط, اس کی بات صحیح ہو. اب اسے کہیں آپ اس کی دلیل ہے کیا ہے, اس کے پاس, آپ کے پاس کون سی آیت ہے, کون سی روایت ہے, کون سی عقلی دلیل ہے آپ کے پاس. آپ دیکھیں ہاں اس کی بات میں زیادہ وزن ہے, اس کی بات حق معلوم ہوتی ہے, آپ اس کی بات قبول کریں. تو یہاں پہ نہ آئیں. تو یہاں پہ اگر آ رہے ہیں تو پھر یا تو جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی نیت سے آئیں, اعتراض ہو اس کے اوپر. البتہ دیکھیں اعتراض مطلب نہیں کہ کوئی مجلس میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دی جائے اور جھگڑا نہیں. آپ احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجلس کے بعد جو ہے سوال کی صورت میں اپنی بات پیش کر سکتے ہیں. ایک انسان جو عقل مندوں کو سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ عوام سمجھدار ہیں, عوام بیوقوف نہیں ہے, اس کے اندر اتنا شعور ہے, وہ سوچ رہی ہے, وہ سمجھ رہی ہے, سن رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, بغیر سوچے سمجھے, بغیر سنے ہوئے میری بات پہ واہ واہ نہیں کر رہی. جب اس کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ پڑھا لکھا مجمع ہے, یہاں پہ سوچنے سمجھنے والا مجمع ہے, تو وہ خود جو ہے وہ کیا کرے گا, پھر تیاری کر کے مستند بات کرے گا, دلائل کے ساتھ بات کرے گا. یہ عوام کی ذمہ داری ہے. ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ اس بات پہ جو ہے وہ یادآوری کی جائے کہ جو ہے ہمیشہ جو ہے انسان کو یاد دلانا ہمیشہ جو ہے وہ منافع بخش ہے, اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. دوبارہ یاد دلانا مومنین کے لیے جو ہے وہ باعث ہے نفع کا باعث ہے. تو بس اس بات پر توجہ کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری جو اس ممبر پہ بیٹھا ہوں, خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. خدا کرے کہ میں اس کو ادا کر سکوں. 8 لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے, مخاطب کی اور مخاطب دونوں جو ہے وہ مسئول ہیں, ان سے سوال کیا جائے گا. تو ایک شخص جو ہے, اب سوال ہمارا اگر ہم اس قصداری کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اس کا ہدف ہے یا نہیں ہے. ایک یہ نقطہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی ہدف ہے یا نہیں ہے. دوسرا ایک اور نقطہ یہ کہ کیا اس کا جو ہدف جو بھی ہے کہ وہی ہدف ہے جو امام علیہ السلام کے اس قیام کا ہدف تھا, یا اس کا کوئی اور ہدف ہے, عزاداری کا کوئی اور ہدف ہے. لیکن 2 باتیں ہیں. ایک, امام علیہ السلام نے قیام کیا 61 ہجری میں, کوئی ہدف تھا اس کا جو بھی تھا. ایک ہمیں اس پہ توجہ کرنی ہے کہ وہ ہدف کیا تھا. دوسرا یہ کہ اس عزاداری کا کیا ہدف ہے, اور یہ جو ہدف ہے کہ یہ وہی ہے یا نہیں. ممکن ہے قیام کا ہدف کچھ اور ہو, عزاداری کا کچھ اور ہو. یہ سوال کرتا ہے. جب میں سوال بھی کر رہا ہوں تب بھی شاید آپ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آئی ہو کہ نہیں, جو ہدف امام علیہ السلام کی قیام کا تھا وہی عزاداری کا ہدف ہے, اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہو سکتا. دونوں کا ہدف ہے, لیکن یہ دونوں ہدف کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ اس کا ہدف کچھ اور تھا, اس کا کیوں. اسی کے فرض کریں کہ ہم ایک اپنے معاشرے کی مثال لیتے ہیں. فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسے بھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ پاکستان کا جشن آزادی کرتا تھا. ہم لوگوں نے جشن آزادی منایا, جشن منایا, خوشی منائی. کس بات پہ خوشی منائی؟ کہ ہم کو آزادی ملی. اسی بات پہ جن لوگوں نے وہ تحریک چلائی تھی جشن جو آزادی کی تحریک تھی, اس کا ہدف کیا تھا؟ ایک ظلم کے سلطے سے, قدرت سے جو اپنے آپ کو نجات دیں. خود یہاں پہ جو ہے اسلامی حکومت کی تشکیل دیں, ایک آزاد, جو بھی آپ نے جو پڑھا ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. آزادی کی خاطر ہم نے جنگ لڑی, ایک تحریک چلائی اور آزاد ہو گئے. یہ ان لوگوں کا ہدف تھا جن لوگوں نے کام کیا. ہم نے تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے. جن لوگوں نے کام کیا ان کا یہ ہدف تھا, وہ اس ہدف تک پہنچ گئے, کامیاب ہو گئے, ہمیں آزادی مل گئی. آج کی نسل جو ہے, یہ بعد میں آنے والے جو جشن آزادی مناتے ہیں, اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کسی سے سوال کروں کہ تم جو خوشی منا رہے ہو, میرے خیال میں تم جو ہے وہ غلامی کو پسند کرتے ہو, کیا کہے گا کہ مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں, میں جشن آزادی منا رہا ہوں, میں غلامی کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ جس چیز کا میں جشن منا رہا ہوں, جس چیز کی میں یاد منا رہا ہوں, اس میں اور اس ہدف کے اندر جو اس تحریک ہے, تو اس کے اندر ایک ہمانگی ہونی چاہیے. یہ ایک عاقلانہ بات ہے. اصلاً معقول نہیں ہے کہ جس بات کی, جس واقعے کی میں یاد بنا رہا ہوں وہ کچھ ہو, اور آج جو میں خوش ہو رہا ہوں یا غمگین ہو رہا ہوں کسی مسئلے کے اوپر, تو میرا اصل کچھ اور میرا نظریہ ہو. یہ چیز جو ہے یہاں پر بھی ہے, کربلا کے واقعے کے اندر نہیں ہے.
حضرت امام علیہ السلام کیا تھا؟ ہم سب سوال کرتے ہیں، اصلاح امت کا اس طرح سے بگاڑ ہوا۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ جس میدان میں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، دینی عقائد کے اندر ہوا ہے، اگر عبادات کے اندر ہوا ہے اس کے اندر اصلاح، اگر نظام سیاسی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح ہے، اگر نظام اقتصادی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح ہے۔ امام علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں فقط جو ہے وہ نماز اور روزے کے اندر ظاہری طور پر جو مثلاً فرض کرے کہ انحراف پیدا ہو گیا ہے، البتہ اس زمانے میں بہت زیادہ انحراف تھا بھی نہیں، بعد میں آہستہ آہستہ بڑھتا رہے، تو میں اس کی خاطر نکلا ہوں۔ امام نے تو اپنی بات کو مقید نہیں کیا، امام نے کہا کہ اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کی خاطر میں اس کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں۔ اب جبکہ آج میں یہاں بیٹھ کے 1400 سال بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام کی اس تحریک کی یاد مناتا ہوں۔ عزاداری کیا یاد منانا ہے؟ یہ جو رونا ہے، رو کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی رو رہے ہیں۔ ممکن ہے بعض بات کل بتائیے، بعض یہ کہیں کہ ہاں ہم ایسی رو رہے ہیں، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی بھی ایک عقل مند انسان سے، کسی عاقل انسان سے سوال کریں کہ تم جو رو رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم جو رو کر رہے ہو لیکن تم اس بات پر راضی ہو کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ کہے گا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میں رو رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر گریہ کروں، گریہ زاری کروں، اشک بہاؤں، ماتم کروں، سینہ زاری کروں، سینہ زنی کروں، اور آپ مجھ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ظلم کے اوپر راضی ہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا، میں اس ظلم کے خلاف ہوں۔ لیکن اس کے اندر سے، اس کے دل سے بات نکلے گی۔ اگر ممکن ہے اس وقت جب وہ رو رہا ہو، گریہ کر رہا ہو، اس وقت اس بات کی جانب توجہ نہ ہو اس کی، اس نے اس واقعے کو سنا، فوراً اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ اشک جاری ہو گئے، بغیر کسی کے کہے ہوئے کہ تم کو رونا ہے نہیں، جیسی نام آیا، جیسی اس واقعے کا ذکر ہوا، جیسے وہ مسائل بیان ہو، خود بخود انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ سوال کریں گے تو اس کے اندر بات موجود ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں جو آج رو رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں راضی نہیں تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں رو بھی اور امام علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پر راضی بھی ہوں؟ اس سے ممکن نہیں ہے یہ بات، بس بغیر کسی مقصد کی نہیں ہے، یہ بغیر کسی ہدف کے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی چیز پوشیدہ ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ کیوں اس سلسلے کو، اس گریہ زاری کے سلسلے کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی، اتنا زیادہ ثواب کا ذکر کیا گیا؟ اگر امام علیہ السلام پہ کوئی شخص گریہ کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ہے، اس پر جنت واجب ہے۔ کیوں؟ امام علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے کیوں اس بات پر اتنی زیادہ تاکید کی ہے؟ اس لیے کہ گریہ ایک فطری عمل ہے، گریہ جو ہے فطری عمل ہے۔ بہترین جو طریقہ اور بہترین جو وسیلہ امام علیہ السلام اختیار کر سکتے تھے اس زمانے کے اندر اس قیام کی حفاظت کے لیے، اس تحریک کی حفاظت کے لیے، وہی طریقہ تھا گریہ کا طریقہ، کہ جب اس واقعے کو بیان کیا جائے گا خود بخود ہر شخص جو ہے جس کے اندر تھوڑی بھی جو ہے وہ انسانیت ہوگی، اس بات جیسے اس واقعے کو سنے گا اس سے جو ہے اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ اشک جاری کرے گا۔ لیکن جو اس مکتب سے آشنا ہوگا وہ ایک خاص قسم کا گریہ کرے گا۔ ایک فرض کرے ایک عیسائی بھی ممکن ان مسائل کو سنے تو گریہ کرنے لگے، ایک ہندو بھی سنتا ہے تو گریہ کرتا ہے، ایک شیعہ بھی سنتا ہے تو گریہ کرتا ہے۔ فرق نہیں ہے ان تینوں گریوں کے اندر، ایک ہی ہے، ایک عیسائی کا گریہ، ایک ہندو کا گریہ، ایک شیعہ کا گریہ، ایک باقی تمام مسلمین جو ہے، نہیں فرق ہے اس کے اندر۔ میں اس مکتب کا ماننے والا ہوں جو مکتب امامت ہے، میں اس تناظر میں گریہ کر رہا ہوں۔ میں اپنے موضوع سے جو ہے آہستہ سے میں جو گریہ کر رہا ہوں، میں ایک مکتب امامت کا ماننے والا ہوں، اس تناظر میں میرا گریہ ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ اس مکتب امامت کو نہیں مانتے، ان کا گریہ فقط کس بات پر ہے کہ ایک شخص تھا، معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس کو جو ہے وہ بغیر کسی جرم کے اندر اس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ نہ فقط اس کو بلکہ اس کے پورے گھر والوں کو، ان کو اذیت دی گئی، ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا۔ جو بھی اس بات کو سنتا ہے جس کے اندر تھوڑی انسانیت ہوتی ہے گریہ کرتا ہے۔ لیکن میں جو گریہ کر رہا ہوں کس بات پہ گریہ کر رہا ہوں؟ میرے سامنے امام علیہ السلام کا ہدف ہے، میرے سامنے وہ تاریخ موجود ہے، میرے سامنے وہ پورے واقعات موجود ہیں کہ جو رسول خدا کی وفات کے بعد رونما ہوئے، کس طرح سے امت کے اندر آہستہ 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 انحراف پیدا ہوا، کہاں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، کہاں تک یہ بات پہنچتی کہ اسلام، اصل اسلام جو ہے، یعنی فقط نماز اور روزہ نہیں، فقط حج و زکوٰۃ نہیں، اب اصل اسلام جو خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اب امام علیہ السلام جو میدان میں آتے ہیں قیام کرتے ہیں، اور پھر امام علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ سارے واقعات پر میں گریہ کر رہا ہوں،
یعنی اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پڑھتے. اے امام علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا قیام اس اسلام واقعی کو بچانے کے لیے تھا. اے امام علیہ السلام میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کا رو رہا ہوں لیکن اگر اس زمانے میں موجود ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا. اے امام میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس درجہ شہادت کو آپ کی معیت کے اندر، آپ کی ہمراہی کے اندر، میری آرزو ہے کہ میں اس پہ جو ہے فائز ہو سکتا ہوں. یہ میری سب سے بڑی آرزو ہے. یہ میری ان تمام باتوں کے جو ہے کیا ہے، گواہی ہے. یہ دو جو جبہے ہیں، دو جو محاذ ہیں حق و باطل کے، یہ اس زمانے کے اندر تھے، آج بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یزید اس زمانے کے اندر جو ہے مر گیا اور مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا. نہیں، یہ سلسلہ ہے. دیکھیے کیوں بعد میں آنے والے حکمران جو ہیں، کیوں جو ہے ان کو یہ گریہ پسند نہیں آتا تھا. اگر فقط یہ گریہ بے ہدف ہوتا، بغیر کسی ہدف کے ہوتا، ایک ایسا اس کا ہدف ہوتا، کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس گریہ کے اندر ثواب ہے، تم گریہ کرو ثواب مل جائے گا، بس بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، تو ان حکمرانوں کو کیا مشکل تھی. اگر اس گریہ کا کوئی تعلق نہیں تھا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے، تو حکمرانوں کو کیا مشکل ہے کہ بلا وجہ ایک اتنی بڑی جمعیت کے، ایک اتنی بڑی آبادی کے ساتھ جو ہے، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ، اتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ ایک جو ہے ٹکر لیں سکون کے ساتھ. وہ بھی حکومت کرتے، نہ ان کو جو ہے، نہ گریہ کرنے والوں کی کوئی مشکل ہے کہ کون حکومت کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نہ ان کو پرواہ ہے. تو پھر ان کو کیا مشکل تھی؟ کیوں جو ہے وہ اس گریہ کے اوپر آج بھی جو ہے دشمن کو جو ہے کیوں پسند نہیں ہے یہ مجلس ہے؟ اگر اس کا ہدف کوئی نہ ہو، فقط ایک ہدف ہو، عبادت ہے. جس طرح سے فرض کریں نمازیں ہیں، ہماری نمازیں جو ہیں چونکہ بے اثر ہو گئی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح سے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جو انگلینڈ جب قابض تھا یہاں پہ ہندوستان کے اوپر اور اذانے کی آواز کی بات کی، تو آپ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ ان اذانوں سے جب تک یہ مسلمان جو ہیں ہمارے خلاف جو ہے اٹھتے نہیں ہیں، قیام نہیں کرتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اذانیں دیتے رہے، نماز پڑھتے رہے. اذان کا فلسفہ، اذان کے اندر وہ جو پہلا جملہ ہی جو ہے جو اللہ اکبر کا ہے، جب اس کی روح ختم ہو جائے، جب اس کے پیچھے جو ہدف ہے وہی اس کی جانب توجہ نہ ہو، جب اس نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس کی جانب بھی توجہ نہ ہو، تو یہ کرتے ہیں نا سجدہ. مجھے انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں ان کی جو ہے وہ سجدہ ٹکر لوں؟ بس اس کا مطلب ہے ہدف ہے تو پھر دشمن کو کوئی مشکل ہے. اگر ہدف نہ ہو تو پھر دشمن کو بھی کوئی مشکل نہیں. بس 1400 سال کے اندر جو مشکلات ہم نے برداشت کی ہیں، مومنین جو ہیں آج تک جو گریہ کرتے رہے ہیں، الحمدللہ ایک ہدف کی خاطر گریہ کرتے رہے ہیں. آج ہم کو 1400 سال کے بعد آخر ایک دم سے نہ کہا جائے کہ اس گریہ کا کوئی ہدف نہیں ہے. نہیں، ہدف ہے اس کا. یہ اظہار یکجہتی ہے اپنے امام کے ساتھ. یہ اظہار اس بات کا کہ میں اسی حق کے محاذ پر قائم ہوں اور آج بھی جو ہے باطل کے مقابلے میں برسر پیکار ہوں، اور میں اس کے ساتھ بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اس سے برات کا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ گریہ ہے کہ جس کے پیچھے یہ ہدف ہے، اور اسی لیے اس پر اتنا زیادہ ثواب ہے. اسی لیے اس پر اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اس مقصد کی حفاظت کا باعث ہے. دیکھیں جب انسان گریہ کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ ایک اس کے احساسات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں. ممکن ہے فرض کرے انسان جو بغیر گریہ کی چیز جو ہوتی تو آج تو شاید باقی بھی نہ ہوتا، یہ سلسلہ باقی نہ ہوتا. یہ جو گریہ جاری ہے اسی نے اس سلسلے کو جو ہے اب تک باقی رکھا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اسی آبتاب کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جو ہے آج بھی جو ہے یہ سلسلہ باقی ہے. اگر اس کے اندر سے احساساتی پہلو نکال دیا جاتا تو اس طرح سے باقی نہ رہتا. ائمہ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اس بات کی جو ہے وہ ترویج کی، اس بات پہ تاکید کی کہ دیکھو گریہ کا زیادہ ثواب ہے، تاکہ اس کو انسان فراموش نہ کرے، اس پہلو کو فراموش نہ کرے. اگر ہم امام علیہ السلام کے اس قیام کے ہدف کی بات کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں، مقصد کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گریہ کی مخالف نہیں، گریہ کرو لیکن ہدف کے ساتھ گریہ کرو. سوچ کے کرو کہ دیکھو اگر تم سے سوال کرے کوئی تو تم یہ کہہ سکو کہ ہاں میں جو میرا گریہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس چیز کا سمبل ہے. بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر، اس ثواب کے اندر، اس تاکید کے اندر، بغیر حکمت کے نہیں. ایک درود میں بس بات یہ ہوئی تھی کہ آج جو امت ہے اس بحران کا جو شکار ہے، اس مشکلات کا جو شکار ہے، اس قیام امام حسین علیہ السلام کی یاد بنا کر ہم کیا ان مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس درسگاہ کے اندر، کربلا کی اس درسگاہ کے اندر لے جائیں اور امام سے پوچھیں کہ آج کی مشکلات کا، اس امت جن مشکلات میں گرفتار ہے، کیا حل آپ کے پاس. ہم کو یہ کوئی درسگاہ، یہ جو مکتب ہے
یہ جو نظام ہے یہ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جواب نہیں دے سکتا. اسی کے گرد جو ہے گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوگی، جو جس آیت کو جو ہے سرنام کلام بنایا. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، اس کو ہم نے نازل کیا تم پر. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو کہاں سے نکالو؟ ظلمت سے نکالو. کہاں کی جانب لے جاؤ؟ الی النور، نورانیت کی جانب لے جاؤ، روشنی کی جانب لے جاؤ. بس اس کتاب کا ہدف کیا ہے؟ انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی جانب لے جانا. پھر اس نور کی وضاحت کی کہ وہ نور کیا ہے؟ الی صراط باذن ربہم، اس نور کی جانب لے جانا باذن ربہم. عجیب ہے نقطہ بھی، البتہ اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والوں میں طرف توجہ کریں گے. اپنے تمہارے پروردگار کے اذن سے ان کو تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے جانا ہے. وہ کون سا نور ہے؟ الی الصراط العزیز الحمید. یہ نور در حقیقت وہ راستہ ہے کہ جو اس ذات کا راستہ ہے کہ جو عزیز بھی ہے، عزت والی ذات ہے اور حمید ذات ہے. یہ اس آیت کا مختصر ترجمہ ہے. بس اس در حقیقت اس آیت کے اندر اس دین کا جو ہے ہدف واضح کیا گیا کہ دین کا ہدف کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے گمراہیوں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب لانا ہے. کون یہ دین لے کر آیا ہے؟ یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ انزلناہ الیک. کتاب کس سے؟ رسول سے. کہ اے رسول ہم نے تم پر یہ کتاب کو نازل کیا، تم کو یہ کام کرنا ہے. ویسے دین لانے والا شخص کی ذات کون ہے؟ رسول کی ذات. کون سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی سے نکالنا ہے؟ صرف اس زمانے کے لوگوں کو نکالنا ہے کہ ہمیشہ آنے والے انسانوں کو اس گمراہی سے نکالنا ہے؟ معلوم ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو گمراہی سے نکال کر نور کی جانب لے جانا ہے. رسول خدا کی ذات جو ہے وہ کیا قیامت تک باقی رہنے والی ہے؟ ظاہری طور پر نہیں. آپ 11 ہجری میں جو ہے دنیا سے جو ہے وہ جانے پانے سے کچھ کر جاتی ہے. بس کون اس کاروان کو لے کے چلے گا؟ انسانیت کے اس کاروان کو، اس قافلے کو کون جو ہے وہ ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے کر آئے گا؟ میں اور آپ ہی کام کریں گے، جو کہ خود گمراہی کے اندر ہے، جو کہ خود ظلمتوں کے اندر ہے؟ یا نہیں، اس کام کو بھی ایک ایسی ذات انجام دے گی کہ جو خود خدا کی جانب سے منسوب ہوگی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کام کو بھی ایک ایسی ذات انجام دے گی کہ جو خود پیغمبر کی طرح ہوگی. جو خصوصیات پیغمبر میں تھیں وہی خصوصیات اس ذات کے اندر ہوں گی. اس قافلے انسانی کو آگے جو کنٹینیو کرے گی وہ ذات ہوگی. اسی کو مختصراً ہم کہتے ہیں فلسفہ امامت. یہی امامت کا کانسیپٹ ہے. ایک نظام آئے گا کہ جو انسانیت کو نکالے گی ہمیشہ کے لیے. یہ پروسیس جاری رہے گا، کہیں رکنے والا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا. یہ امامت ہے. تو امامت جو ہے انسانوں کو نکالے گی، ظلمت سے روشنی کی جانب لے کر آئے گی. اس طرح سے لے کر آئے گی. صرف امام آئیں گے بات بیان کریں گے، رسول آئیں گے بات بیان کریں گے کہ قرآن جو کہ یہ قرآن ہے اس میں یہ لکھا ہے، یہ نظام. کیا امت اس سے نکل جائے گی، گمراہی سے باہر آ جائے گی؟ یا نہیں. جب وہ باتیں، جو وہ پیغام، جو قرآن کا پیغام ہے، جو خدا کا پیغام ہے، اس کو جب معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے گا تب ظلمت سے انسان جو ہے نور کی جانب آئے گا. یا صرف باتوں سے؟ معلوم ہے کہ صرف باتوں سے کام ہونے والا نہیں ہے. جب انسان کی تربیت کی جائے گی اس نظام کے اندر تب انسان کی روح جو ہے وہ اس گمراہی سے نکل کر نور کی جانب آئے گی. اسے ہم کہتے ہیں اگر یہ کام ہو سکے، اگر امامت یہ کام، یعنی امامت جو ہے اس نظام کو نافذ کر سکے تو ہم کہیں گے کہ دین جو ہے وہ معاشرے کے اندر نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے، دین جو ہے معاشرے کے اندر نافذ ہو گیا. یعنی دین نے جو ہے وہ اس معاشرے کی جو باغدور جو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اب یہ دین جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر نافذ ہے. دین کی بالادستی ہے، دین کی حاکمیت ہے. اب دین کی امامت ہے. اب امام کسے کہتے ہیں؟ پیشوا کو. امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو. یعنی اگر اب لیڈرشپ کسی چیز کو حاصل ہے تو کون سے سسٹم کو حاصل ہے؟ کسی اور سوشلزم کو اور کیپٹلزم کو اور لبرلزم کو اور سیکولرزم، جتنے بھی نظام ان کو حاصل نہیں ہے، دین کو حاصل ہے. حاکمیت جو ہے اس معاشرے کی باغدار اور اس کی لیڈرشپ دین کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے امامت دین. موضوع کیا رکھا گیا ان 9 دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا ہے؟ دین امامت اور امامت دین. وہ دین کون سا دین ہے جس کے ہم قائل ہیں؟ اس دین کے قائل ہیں کہ جس کے اندر امامت کو رکھا گیا ہے. اور یہی وہ دین ہے کہ جو معاشرے کی امامت کر سکتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت جو ہے ایک مشکل کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے،
اور 1400 سال سے مشکلات کے اندر گرفتار ہے. کہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس دین سے جو ہے امامت کو لے لیا گیا. جب دین سے امامت کو لے لیا گیا تو معاشرے کی امامت اور حاکمیت بھی جو ہے وہ اس سے ہٹ گئی، اس سے چھین لی. ایک گرو جو محمد ان شاء اللہ کوشش ہوگی کہ اس بات پر کچھ توجہ کی جا سکے، کچھ گفتگو کی جا سکے. وہ کیا عوامل ہیں، فلسفہ امامت کیا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیوں ہم اس کے قائل ہیں، اور اس کے بغیر اگر یہ امامت نہ ہو تو پھر دین پر کیا بلا اور کیا آفت نازل ہوتی ہے، اور وہ دین دار معاشرہ جو ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اس موضوع کے ذریعے انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی انشاءاللہ ثابت حاصل کروں گا. اگر اللہ توفیق دی آپ کی مدد سے، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ. اذان محترم، پہلی محرم کا دن آج گزر چکا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایک سلسلہ، ایک اچھا، ایک سنت حسنہ ہے کہ محرم کی ہر شب کے اندر کربلا کے مصائب اور کربلا کے واقعات میں سے ایک کسی گوشے کی جانب جو ہے توجہ دی جاتی ہے. کبھی اصحاب کی جانب، کبھی اہل بیت کی جانب، کبھی امام علیہ السلام کے بچوں کی جانب، کبھی خود امام علیہ السلام کی جانب. اور پھر انسان جیسے ان مسائل کو سنتا ہے، ان واقعات کو سنتا ہے، امام علیہ السلام سے، ان کی اولاد سے، ان کے اصحاب سے ظاہر عقیدت کرتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ زندہ کرتا. امام علیہ السلام سے ہمارا عہد ہے کہ جب بھی آپ کی اولاد میں سے آپ کا وہ فرزند ظاہر ہوگا، ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کے ساتھ وہی اسی طرح سے اس کا ساتھ دیں گے جس طرح سے آپ کے اصحاب وفا نے آپ کا ساتھ دیا. اپنی جانیں آپ تک نہیں معلوم کس طرح سے گزارے ہوں گے. اس طرح سے امام علیہ السلام جب اس لشکر کو دیکھا کرتے ہوں گے کہ 30,000 کا ایک لشکر ان کے سامنے ہے، جو اس امام رؤوف کو، جو اس امام کریم کو، جو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، جو اس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے. نہیں معلوم کس طرح سے امام علیہ السلام نے تمام باتوں پر صبر کیا ہوگا. امام علیہ السلام کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، امام علیہ السلام کو اس امت کی فکر ہے کہ یہ امت اسی طرح سے ہدایت پا جائے، اسی طرح سے یہ امت اس جرم کی مرتکب نہ ہو، اسی طرح سے امت نجات پیدا کر لے. عزیزان محترم، امام علیہ السلام سے اظہار عقیدت کے لیے آئے مل کر امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. انہیں اصحاب علیہ السلام میں سے ایک وہ ذات ہے جو مسلم کی ذات ہے، مسلم میں عقیل، جو پہلا شہید ہے کربلا کا درحقیقت، جو کربلا میں موجود نہیں ہے، جو کربلا میں موجود نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام کی اس سپاہ کا، اس لشکر کا وہ پہلا شہید، امام علیہ السلام کا وہ باوفا بھائی، معتمد فقیہ، جسے امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط ملنے پر روانہ کیا. جب امام علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، امام علیہ السلام کو کوفیوں کی جانب سے جو خطوط ملتے ہیں کہ امام علیہ السلام آپ آئیں ہماری جانب، ہماری ہدایت کریں، ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم امام چاہتے ہیں، ایک امام عادل کو طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے. امام علیہ السلام کو خطوط ملنا شروع ہوئے، ایک خط نہیں، دو خط نہیں. اس کربلا کے واقعے کے اندر ایک سب سے زیادہ دردناک پہلو شاید یہی پہلو ہے. اگر امام علیہ السلام خود چلے جاتے، لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے، تب بھی دردناک تھا، تب بھی جو ہے وہ
مشکل تھا اس بات کو قبول کرنا کہ نواز رسول کو جو ہے وہ یہ امت جو ہے قتل کر دے، شہید کر دے، لیکن اے عزیزو کتنا عجیب ہے، کتنا دردناک ہے اس بات کو سننا اور برداشت کرنا کہ امام علیہ السلام خود نہیں، لوگوں نے بلایا تھا، خود کوفیوں نے بلایا تھا کہ آئے امام آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے باوفا ساتھی ہیں۔ امام علیہ السلام جب آتے ہیں تو یہی لوگ جنہوں نے بلایا ہے، یہی لوگ جن کو جب امام علیہ السلام خطوط دکھاتے ہیں کہ لشکر اعظم کیا تم نے خط نہیں لکھا، کیا تم نے نہیں بلایا تھا؟ خلاصہ یہ کہ امام علیہ السلام خطوط ملتے ہیں، امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ بلا رہے ہیں، امام اپنے طرف حجت کو سمجھنے کے حجت تمام ہو چکی ہے، امام علیہ السلام مسلم کو طلب کرتے ہیں، مسلم تم میرے باوفا بھائی ہو، میرے معتمد ہو، ایک فقیہ ہو، تم جاؤ اہل کوفہ کی جانب اور ان کی خبر لو، اگر واقعاً تم ان کو باوفا سمجھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ واقعاً میری نصرت کے لیے آمادہ ہیں، تو مجھے خط لکھ کر اس بات کی اطلاع دو۔ مسلم کوفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں، جب لوگوں کو مسلم کی آمد کی خبر ملتی ہے تو لوگ تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے منتظر ہیں، جب مسلم کو دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا قاصد آیا ہے، امام کا بھائی آیا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، امام حضرت مسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ 18,000 خط لکھے جاتے ہیں، 18,000 خط امام علیہ السلام، حضرت مسلم علیہ السلام کے اوپر 18,000 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اگر امام کوفہ تشریف لائے تو ہم امام کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت مسلم امام علیہ السلام کو باخبر کرتے ہیں کہ کوفہ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہے، آپ جلد تشریف لائیں۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ کوفے میں لوگوں نے بغاوت کر دی ہے اور امام علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے، تو ابن زیاد کو جو ہے کوفے کی جانب روانہ کیا جاتا ہے۔ زمانے کا ستم دیکھے، ابن زیاد کوفہ میں وارد ہوتا ہے، لوگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کل تک جو لوگ وفاداری کا یقین دلایا کرتے تھے اب ان کے تیور بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ پر، حالات تبدیل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہانی ابن عروہ جنہوں نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دیے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے، اب حق کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے، اب مشکلات برداشت کرنی ہوگی، اب صرف لفظی بات نہیں ہے، اب جان واقعاً دینا ہوگی۔ لوگ آتے ہیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو، باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم کس راستے پر نکلے ہو، کہ اپنی جان دینا چاہتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اس راستے میں کچھ نہیں ملے گا، کیا تم اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں معلوم لوگوں نے کیوں اپنے بچوں کی یتیمی کا سوچا، لیکن امام علیہ السلام کے بچوں کی یتیمی کا کسی کو خیال نہ آیا۔ عجیب تھی امت، بہنوں کو بھائیوں کا خیال آیا، لیکن کیوں کسی بہن کو؟ امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام یاد نہ آئی، یہ تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام نے ایک دن مغرب کی نماز ادا کی تو مسجد جو ہے وہ اصحاب کے ساتھ بھری تھی، لیکن جب نماز ختم کر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کچھ افراد ہیں جب نماز ختم کر کے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور اس محلے سے خارج ہوتے ہیں تو 10 افراد نہیں، 5 افراد نہیں، 2 نہیں، ایک شخص بھی مسلم کے ساتھ باقی نہیں، ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو حضرت مسلم علیہ السلام کا ساتھ دے اور یہ کہے کہ میں اب بھی اپنے وعدے پر باقی ہوں۔ کہاں ہے وہ امت، کہاں ہے وہ کوفی، کہاں گئے؟ 18,000 افراد کہاں گئے؟ عجیب ہے یہ تاریخ کربلا کا عجیب ورق ہے۔ مسلم اس پر کوفے کی تاریخ رات کے اندر، ان تاریخ گلیوں کے اندر بھٹکتے ہیں، کہاں جائیں مسلم، کہاں پر پناہ لیں؟ کوئی دروازہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو مسلم کو کہے کہ آؤ ہم تم کو پناہ دینے کو تیار ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دروازے پر جا بیٹھتے ہیں، ایک محترمہ جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، جب دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو ایک شخص کو دیکھتی ہے یہاں بیٹھا، پریشان ہو جاتی ہے کہ اس رات کے اندھیرے کے اندر، اس تاریکی کے اندر، اس ماحول کے اندر تم کون ہو کہ جو میرے گھر پر بیٹھے ہو؟ مسلم ان کا تعارف کراتے ہیں کہ اے بیوی، میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں وہی مسلم ہوں کہ جو امام کا قاصد ہوں،
امام کا بھائی ہوں، امام کا مورد اطمینان ہے، یہ مومنہ سلام ہمارا اس مومن ہے تو فوراً اپنے گھر میں دعوت دیتی ہے، آپ کو پناہ دیتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، مسلم رات کو پھر اس گھر میں بسر کرتے ہیں، لیکن بلاخر کسی طرح سے اطلاع ابن زیاد تک پہنچتی ہے، صبح فوج اس گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتی ہے، جب مسلم کو پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی فوج ان کو اسیر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو فوراً اس گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسلم کو اس مومنہ کی عزت کا خیال ہے، مسلم کو اس مومنہ کی عزت کا خیال ہے، لیکن نہیں معلوم اس امت کو کیا ہوا کہ روز عاشور جب امام علیہ السلام کی حرم تنہا رہ گئے تو انہوں نے کسی طرح سے اس عزت کا، اس آبرو کا خیال نہیں کیا۔ اس طرح خیال تھا مسلم کو فوراً گھر سے باہر آئے، جنگ کی نامردوں کی طرح مسلم کے ساتھ جب جنگ نہ کر سکے تو پتھروں کی بارش کی گئی، مسلم زخمی ہوتے ہیں، اب برداشت نہیں کر پاتے، بلاخر اسیر کیا جاتا ہے، ابن زیاد کو دربار میں لایا جاتا ہے، ابن زیاد کو سلام نہیں کرتے، کہتے کہ میں صرف اپنے مولا کو، اپنے امیر کو سلام کروں گا، تو اس سلام کا اہلدار نہیں ہے، حقدار نہیں ہے۔ مسلم کو دار ہمارا کی چھت پر لے جایا جاتا ہے، مسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک کام کی اجازت دو، میرا کچھ قرض ہے، میں چاہتا ہوں ادا ہو جائے۔ اس آخر وقت کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ اس شریعت اسلامی کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے، اس کے صحیح طرح سے پاس رکھا جائے۔ کہتے ہیں دوسرے میری خواہش ہے کہ میں اپنے امام کو، اپنے بھائی کو کچھ خطوط لکھ چکا ہوں اور میں ان کو بتا چکا ہوں کہ اہل کوفہ آپ کی خدمت کے اندر تیار ہیں، آپ کی ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور یہاں پہ جلدی تشریف لے آئیں۔ کسی طرح سے میرے امام کو یہ بات بتا دی جائے کہ نہیں، اب یہ کوفہ والے پھر گئے۔ لیکن مسلم کی کسی وصیت پر عمل نہیں کیا جاتا، مسلم کو دارالامانہ لے جایا جاتا ہے۔ یہاں پر ابن زیاد کے حکم سے مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر مسلم کی خدمت میں عرض کروں گا، واقعہ اے مسلم کتنی شباہت ہے آپ کے اور آپ کے بھائی کے اندر۔ آپ کو بھی جو ہے شہادت سے پہلے پانی نہیں دیا گیا، آپ کے بھائی کو بھی کربلا کے اندر 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ کا تن بھی جو ہے آپ کے سر سے آپ کا تن جدا کیا گیا، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا تن بھی جدا کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا لاشا گلیوں میں پھیلایا گیا، امام علیہ السلام کے لاشے کے اوپر بھی جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے۔ لیکن اے مسلم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے اہل خانہ کے اوپر ستم نہیں کیا گیا، آپ کی بچی کو تماچے نہیں مارے گئے، لیکن کربلا کے اندر جب یہ بچی، جب امام علیہ السلام کی بچی مسلم کی انتقال کی شہادت ہو گئی ہے تو اس امام نے مسلم کی بچی کو بلایا، اس کو پیار کیا، اس کے گلے، اس کے جو کانوں کے اندر گوشوارے پہنائے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام آیا، مصیبت کا کیا انسان بیان کرے کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو کوئی آپ کی بیٹی کو فرصت دینے کو تو دور، لیکن آپ کی بیٹی کو تماچے مارے جاتے ہیں، اس کے کانوں سے جو ہے وہ بولتے ہیں، اس کے کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں۔ خدا ہمارے پلی سی بات کو قبول کرنا۔ اے خدا ہمیں ان ایام کے اندر، ان شبوں کے اندر امام علیہ السلام کے اس قیام، اس تحریک، اس واقعہ کربلا سے بہترین طریقے سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے، بہترین طریقے سے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزارنے کی، اس طرح سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اس طرح امام علیہ السلام کی خواہش اور کی رضا ہے۔ امام علیہ السلام کی خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعبیر فرما اور ہمیں ان کے ساتھ شامل کریں۔ امام کا نمائندہ آیا ہے۔